کے اندر اس طرح میڈیا کے اوپر پابندیاں نہیں لگتی. وہ صحافی جو محب وطن پاکستانی سمجھے جاتے ہیں ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں. عمران ریاض خان پہ، ارشد شریف پہ، سمیع ابراہیم پہ، صابر شاکر پہ، بول ٹیلی ویژن اس کا جو شعیب ان کا جو ہیڈ ہے اس کے اوپر کیسز. جمہوریت میں اس طرح میڈیا پر پابندی نہیں لگتی. شہباز حکومت کی جانب سے صحافیوں کے خلاف مقدمات پر عمران خان برس پڑے. کہا عمران ریاض، ارشد شریف، سمیع ابراہیم اور صابر شاکر پر کیسز بنائے جائیں گے. بول نیوز اور شعیب شیخ کو بھی جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا. ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرانا ہے. بے شک آپ نیوٹرل رہیں لیکن پاور آپ کے پاس ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. عمران خان کا شانگلہ میں جلسے سے خطاب. ملک کو بحران سے نکالنے کا فارمولہ بتاتے ہوئے کہا تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں. قوم تیاری کرے، دیر جلسے میں لاحہ عمل دوں گا. جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے، سٹاک مارکیٹ چیزیں مہنگی، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان. یہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے. میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے. تو اس وقت اگر صحیح فیصلے نہیں کیے جائیں گے ملک خودکشی کرنے پہ جا رہا ہے. ملک دیوالیہ ہوا تو ایٹمی پروگرام کو سنگین خطرہ لاحق ہو جائے گا. اسرائیل، امریکہ اور بھارت نے پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے. عمران خان نے ایک بار پھر دشمن کے منصوبوں سے خبردار کر دیا. بول نیوز کے پروگرام تجزیہ میں سینئر صحافی سمیع ابراہیم کو انٹرویو میں کہا ملک کو بہت خطرہ ہے، درست فیصلے نہ کیے تو تباہی کی طرف جائیں گے. لڑکھڑاتی معیشت نہ سنبھلی تو سب سے زیادہ نقصان فوج کا ہوگا. عمران خان اداروں کو مضبوط اور مستحکم دیکھنے کے حامی ہیں، ہمیشہ مضبوط قومی فوج کے داعی رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہوا تو سنگین پابندیاں عائد ہوں گی. دفاعی اثاثے پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں. ملک کی سلامتی اور یکجہتی کے لیے درست فیصلے کرنا ہوں گے. مریم نواز نے بھی عمران خان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کر دیا. اپنی مطلب کی باتیں اٹھا لیں. سوال کیا 3 ٹکڑوں والا نظریہ کس نے آپ کو دیا؟ کیا یہ نظریہ گولڈ سمتھ نے دیا یا اسرائیل نے؟ عمران خان اقتدار کے لیے ہوش کھو بیٹھے. حکومت سے اپیل ہے طبی بورڈ عمران خان کا ذہنی اور نفسیاتی معائنہ کرے. فضل الرحمان نے انٹرویو کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا. نیلے پیلے چینل نے زرد صحافت کی انتہا کر دی. جیو نے عمران خان کے انٹرویو کو توڑ مروڑ کر پیش کیا. شہباز حکومت کو خوش کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مخصوص حصے دکھائے گئے. بول نیوز نے قومی لیڈر کے خلاف جیو کا پروپیگنڈا ناکام بنا دیا. اسد قیصر کہتے ہیں جیو ایسی نشریات چلا کر اعتماد ختم کر رہا ہے، رویے کی سخت مذمت کرتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے عمران خان کی راہداری ضمانت منظور کر لی. 3 ہفتے کے لیے راہداری ضمانت دی. چیئرمین پی ٹی آئی کو 50,000 روپے کے مچلقے جمع کرانے کا حکم. چیف جسٹس قیصر رشید نے ریمارکس دیے 25 جون تک ضمانتوں پر عمل درآمد ہوگا. اگر کوئی مسئلہ ہے آپ پھر آ سکتے ہیں. ہائی کورٹ کے احاطے میں خطاب نہ کرنے کی ہدایت. حکومت کی ناقص معاشی پالیسیاں. موریز نے پاکستان کی آؤٹ لک کو مثبت سے منفی کر دیا. مقامی اور غیر ملکی کرنسی کی صورتحال غیر مستحکم قرار دی. مہنگائی اور توانائی کا بدترین بحران. تحریک انصاف کا کل ملک گیر احتجاج کا اعلان. فاروق حبیب کہتے ہیں بعد نماز جمعہ عمران خان کی ہدایت پر ملک بھر میں مظاہرے ہوں گے. حکومت سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جا رہا ہے. مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے. پی ٹی آئی حکومت نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. پیٹرول کے بعد حکومت نے بجلی کا ایٹم بم عوام پر گرا دیا. بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 7 روپے 91 پیسے کا اضافہ. نیپرا کا نوٹیفیکیشن جاری. بجلی کی قیمت 24 روپے 82 پیسے فی یونٹ مقرر.
چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے عہدہ چھوڑ دیا۔ چارج چھوڑنے سے قبل چیئرمین نیب کی افسران سے الوداعی ملاقاتیں۔ نیب آرڈیننس کی مدت ختم ہونے کے باعث جاوید اقبال کا آج آخری روز تھا۔ جاوید اقبال نے 8 اکتوبر 2017 کو منصب سنبھالا تھا۔ 31 گھنٹے گزر گئے، کراچی کے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں بھڑکتے شعلے ٹھنڈے نہیں ہو سکے۔ ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ سیاہ دھوئیں کے باعث سانس لینا محال ہو گیا ہے۔ عمارت کو خطرناک قرار دے دیا گیا، خالی کرا لی گئی۔ فائر آفیسر کا کہنا ہے آگ پر مکمل قابو کب پایا جائے گا ٹائم فریم نہیں دے سکتے۔ پارکنگ کو گودام کے طور پر استعمال کرنا غیر قانونی ہے، سندھ ہائی کورٹ میں درخواست۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔